السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ماہ محرم الحرام ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا آغاز حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ اہل بیت اطہار اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتوں سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ شہادت یہ اتنا بڑا لفظ ہے، اتنا عظیم لفظ ہے کہ جب آپ آج کی دنیا میں جدید لٹریچر پڑھتے ہیں تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص یا فوجی جو اپنے کفر کے لیے، عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے یا کسی اور فلسفہ زندگی کے لیے جان دے دیتا ہے، اس کی قوم اس کو بھی شہید کہہ کر کے پکارتی ہے۔ اور یہ شہید کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا رب تو ہے، میرا مالک تو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت یہ تھی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی سمت، کسی منزل، کسی جہت، کسی شخص کی طرف اور کسی گروہ سے لڑنے کا حکم دے دیا تو انہوں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ جو مال ہوتا تھا لا کر کے نچھاور کرتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پر، اور پھر اپنی اس جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان کارزار میں کود پڑتے تھے، اور اس ایمان پر ان کا اتنا پختہ ایمان تھا کہ جب صحابہ میں سے بعض صحابہ کو دشمن کی تلوار لگی اور وہ اپنی جان کو اپنے رب کے سپرد کرنے لگے تو ان کی زبان سے جو جملہ اور کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مرتے وقت کوئی انسان اگر یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا جائے کہ میں کامیاب ہو گیا تو آپ اس شخص کے ایمان کی صورتحال کو، ایمان کے اس درجے اور لیول کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک بار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کو تلوار ماری گئی اور نزع کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے یہی جملہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حضرت حنظلہ۔ اور جب ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا تو جس دشمن نے یہ جملہ سنا، ہم الفاظ کو عموماً زیادہ وقت نہیں دیتے،
ہمارے ہاں ہم الفاظ سنتے ہیں، جملے سنتے ہیں، لٹریچر میں کسی شخص کی زبان سے ہمارے نزدیک کسی نے کچھ کہا، کچھ لکھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ عرب ایسے کبھی نہ تھے۔ عربوں کے ہاں سارا زندگی کا دار و مدار دوستی اور دشمنی کا معیار ہے، کسی کے ساتھ قربت یا اس سے دوری کا معیار، اور کسی کے لیے دل میں اچھے یا برے جذبات پالنے کا معیار اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ الفاظ جتنے طاقتور اور مضبوط ہوتے تھے، رشتے اتنے ہی مضبوط ہوا کرتے تھے۔ اور اگر الفاظ کے ذریعے سے کسی معاملے کی گہرائی اور گہرائی کو کم کر دیا جاتا تو خود بخود وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ نسبت، وہ معاملہ ہلکا سمجھا جاتا تھا۔ اس دشمن نے جس نے تلوار ماری تھی، جب صحابی کی زبان سے اس جملے کو سنا کہ فزت ورب الکعبہ، کہ یہ شخص تو انتقال کر گیا، یہ شخص تو دنیا سے چلا گیا اور بظاہر بازی ہار گیا، لیکن اس نے یہ جملہ کہا کیوں؟ کہ رب کعبہ کی قسم، عرب بھی کعبہ کو مانتے تھے، کعبہ کے رب کا ان کا اپنا تصور تھا لیکن مانتے تھے۔ چنانچہ وہ سوچتا رہا، غور کرتا رہا، اور جب اس نے پوچھا اور اسے پتہ چلا تو وہ چل کر کے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے شہادت کا یہ تصور خود قرآن کریم نے عطا فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی شخص واپس پلٹ کر کے دنیا آنے کو ترجیح نہیں دے گا، کیونکہ اہل ایمان کو اب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہر مومن کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ میری کوتاہیوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے رب نے صرف نظر فرمایا اور مجھے معاف فرما کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن شہید کی ذات وہ واحد ذات ہوگی جو جنت میں داخلے کے بعد بھی اللہ کے حضور جب پیش ہوگی تو رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تیری کوئی آرزو اور چاہت جسے اب تک پورا نہ کیا جا سکا ہو اور جسے تو چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے، تو شہید آگے سے التجا کرے گا کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا جائے کہ میں دنیا میں جاؤں، یہ جان دوبارہ ہتھیلی پہ رکھوں، تیری راہ میں لڑوں، تلوار لگے، یہ جان نکلے، تیرے حضور حاضر ہو جاؤں، مجھے پھر موقع دیا جائے کہ میں پھر پلٹ کر کے جاؤں، کیونکہ جس جان کو ہم نے جان سمجھا ہے اس جان کی وقت، قدر، اہمیت جو کچھ اللہ کے دربار میں ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے نام پر اس دربار میں حاضر ہوتی ہے تو شہید کے دل میں لامحالہ خود بخود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش مجھے یہ موقع ملتا رہے، بار بار ملتا رہے، 100 1000 لاکھ اور کروڑ بار ملتا رہے، اور میں یہ جان رب کے حضور پیش کرتا رہوں اور رب کے حضور حاضر ہوتا رہوں، کیونکہ وہ لذت جو شہید کو اپنی جان رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے، دنیا کی لذتوں کے پیمانے سے ان کو کبھی جانچا نہیں جا سکتا۔ وہ جان جاتی نہیں بلکہ جان مل جاتی ہے، وہ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی عطا ہو جاتی ہے، وہ اس حیات کا رشتہ فنا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حیات کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں، اپنی جان کو رب کے حضور پیش کر دیں، فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، یہ زندہ ہے، اور زندہ بھی ایسے ہیں کہ وہ سراپا زندگی بن جاتے ہیں۔ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو جو عام طور پر جینے والے ہوتے ہیں، جو کبھی زندہ کبھی مردہ، ان کی قبروں کو دیکھتے ہیں، ان کے ناموں کو سنتے ہیں، اور لوگوں کی زبانوں سے ان کی مدح سرائی کے کلمات کو سنتے ہیں، تو وہ انسان جو صرف انسان ہوتے ہیں انہیں بھی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ بل احیاء، حی نہیں کہا،
احیاء، وہ سراپا زندگی بن جاتی۔ لیکن کیا ہے، فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعور اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا پیمانہ یہ ہوتا ہے زندگیوں کو ناپنے کا کہ جسم میں حرکت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ اللہ نے اس کے دنیا کے تمام عوارض سے اب اس کو مستثنا کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جتنی رحمتیں اور نعمتیں اللہ اس پر نچھاور فرما رہا ہے، خود زندوں پر اتنی نعمتیں نچھاور نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو اللہ کی راہ میں جان دے بیٹھا اپنی رضا سے، خوشی سے، اب رب تعالیٰ ان کو یرزقون کر دیتا ہے، انہیں ہم وقت جنت کا رزق اور میوہ عطا کیا جاتا ہے، ہر وقت ان کو جنت کی غذائیں عطا کی جاتی ہیں، ہر وقت وہ رب کی رضا کے سائے میں زندہ رہتے ہیں، وہ رب کی چاہتوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے شہادت یہ کوئی عام منصب نہیں، عام مقام نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ مسلمان جو شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اس کی موت نفاق پر ہوئی ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی میں شہادت کی موت کی آرزو نہ کر سکا، وہ کوئی پکا مسلمان نہیں ہے۔ اس کی کیفیت قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان اور کفر کے درمیان پینڈولم کی طرح ادھر اور ادھر رقص کرتے رہتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان کے ترازو میں ہے، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی ان کا معاملہ ان کافروں کی طرح ہے جو کم از کم اپنے کفر پر تو صداقت کے ساتھ قائم ہیں، یہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن خود ان کو اپنے مسلمان ہونے کی صداقت پر ایمان نہیں، کیونکہ کافر کو بھی اپنے کفر کی صداقت پر اتنا یقین ضرور ہوتا ہے کہ جس نظریے اور جس فلسفے کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے وہ اس کو سچ سمجھتا ہے، وہ حق سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت صدیوں سے ایک عجیب و غریب نظریاتی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اگر کسی نے ان کو معمولی نمازی کہہ دیا تو وہ ہل جاتے ہیں، اگر کسی نے ان سے کہا اچھا آپ اللہ کے لیے جا کر کے مسجد میں اتنی دیر بیٹھ کر کے اتنا وقت لگاتے ہیں، اگر یہ وقت آپ دنیا کے کاروبار میں لگا دیں تو دنیاوی طور پر آپ کی ترقی کا معاملہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھا ترقی کا پیمانہ یہ ہے، ترقی کا معیار یہ ہے، اور یہ ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا طریقہ۔ قرآن کریم جب شہیدوں کی بات کرتا ہے تو ترقی کا ایک ہی پیمانہ بیان کرتا ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ مجاہد کسی زندگی کو بسر کیا جائے، مجاہدانہ روش اختیار کی جائے، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ پہلے جہاد کرتے رہے، اور جہاد کرتے کرتے کبھی نماز کے ذریعے، کبھی روزے کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے، لیکن جب کبھی وقت آ جائے دنیا میں کہیں مسلمانوں پر مصیبت ہو، مسلمانوں پر ستم ہو، خود مسلمانوں کا ایک ٹولہ اپنے نظریے سے انحراف کر جائے اور اجتماعی طور پر اس دعوت کی طرف پکارا جائے، بلایا جائے، تو پھر اپنی کوٹھیوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے راحت قدوں میں، اپنے قلعوں میں، اور دوسرے ممالک کا ویزا لے کر کے بھاگ جانے کی شکل میں کبھی اللہ کی راہ کو اپنی پیٹھ کو نہ دکھانا، یہ ہے وہ فلسفہ جہاد کے جس کے تحت ایک مسلمان اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور گزارنی چاہیے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اگر دل میں یہ آرزو ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اٹھا لیے جائیں تو پھر ایسے انسان کے نفاق پر مرنے کا خدشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت تیر و تفنگ لے کر کے چلتے تھے، خلیفہ مسلمین تھے تو تب، اور جب اسلام لے آئے اس کے بعد سے لے کر کے خلیفۃ المسلمین بننے تک پوری زندگی آپ نے تلواروں کے سائے میں گزاری، اور زخم بھی کھائے، آپ کو چوٹیں بھی لگی اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ
مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ طیبہ میں میرا مرکز اور میرا مقبرہ بنا۔ ایک مسلمان اتنی دعا تو کر سکتا ہے، اتنی آرزو تو کر سکتا ہے، اور اس کی اتنی چاہت تو ہونی چاہیے۔ آج ہم دفاع پاکستان، یوم دفاع پاکستان، ڈیفنس ڈے منا رہے ہیں، اور یہ بھی ان لوگوں کی یاد ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو اس ملک اور اس ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے قربان کیا۔ ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ان کے بھی بہن اور بھائی تھے، ان کے بھی عزیز اور رشتہ دار تھے، ان کی بھی کوئی راہ تکتا ہوگا، وہ بھی کہیں جانا پسند کرتے ہوں گے، وہ بھی زندہ رہنے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن جب اس قوم پر برا وقت آیا تو انہوں نے اس قوم کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر کے آج تک چل رہا ہے۔ مسلح افواج ہوں یا عامت الناس ہوں، جو اس جہاد میں شریک ہے وہ حقیقتاً اللہ کی رضا کو پانے کی جد و جہد میں شریک ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں جہاد کا استعارہ ہے، شہادت کا استعارہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود شہزادے تھے، اور شہزادے بھی اس طرح تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا سید اہل شباب الجنت الحسن والحسین، جنت میں جتنے بھی نوجوان اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بوسہ لیتے تھے، کبھی سینے پہ بٹھاتے تھے، کبھی اپنے بطن اقدس پہ بٹھاتے تھے، کبھی اپنی گود مبارک میں اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی انگلی پکڑ کر کے آپ کو چلایا کرتے تھے۔ لیکن یہی شہزادے جب بڑے ہوئے، شہزادوں کا عام طور پر مزاج بدل جاتا ہے، بلکہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کو حد سے زیادہ جب عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شہزادے تھے۔ حضور کا رنگ آپ میں تھا، حضور کی بو آپ میں تھی، حضور کی خوشبو آپ میں تھی، حضور کا سراپا آپ تھے، حضور کی مثل آپ تھے۔ آپ کی زندگی تقویٰ سے عبارت تھی، اللہ کی عبادت اور ریاضت سے عبارت تھی۔ چنانچہ جب یزید بادشاہ بنا تو یزید کے ساتھ کوئی ایسا ذاتی جھگڑا نہیں تھا، پیسوں کا جھگڑا نہیں تھا، مال کا جھگڑا نہیں تھا، پراپرٹیوں کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ اگر تو خلیفہ بن گیا ہے تو تیرا زندگی کا جو معاملہ ہے، تیرا جو لائف اسٹائل ہے، وہ کم از کم مسلمانوں جیسا تو ہو، کوئی نماز کی شکل و صورت تو ہو، اس کے اندر کوئی زکوٰۃ کا معاملہ تو ہو۔ لیکن اس کے برعکس یزید کا معاملہ کچھ اور تھا۔ شراب پینے والا، بدعملیاں کرنے والا، بندروں کو لڑانے والا، بے حیائی کا مرتکب، گناہوں کا مرتکب، اور اس پر فخر کرنے والا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں لبرلزم کے خلاف کھڑے ہوئے، سیکولرزم کے خلاف کھڑے ہوئے، سیکولر حاکم اور حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے، ایسے باغی حاکم کے خلاف کھڑے ہوئے جس نے اللہ کی بغاوت کا اعلان کر رکھا تھا اور پوری ریاست کو اس خطوط پر چلانا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ قربانی پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ اس لیے پیش کیا کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، بے کس ہیں، پریشان ہیں، کسی مجبوری کا شکار ہیں، ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، ان کے لیے جو استعارہ ہے وہ کربلا کا میدان ہے۔ اور اس لیے ہے کہ ان کو دیکھیں، ہم تو ایمانی جذبہ حاصل کریں، کوشش کریں
اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے کہ ہم آپ کے اسوہ پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔